أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، دیکھیں کہ ہم نے آپ کو پہلے 3 سبق کا جو ہے مختصر خلاصہ بتایا، تو اسی طرح جو ہے سبق نمبر 4 کا بھی آج مختصر خلاصہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو اس کو جو ہے آپ توجہ سے سمجھیں اور اس کو پھر یاد کرنا ہے آپ نے۔ مختصر یہ کہ اس کے شروع آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بارے میں بتایا کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، یعنی تقوی اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے انعامات بتائیں، اللہ نے اس کے 3 انعام بتائے۔ ایک یہ کہ تم تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تمہاری بخشش کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم پہلے اپنے اندر تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ڈر جب ہوگا تو پھر تم اللہ کا ڈر پیدا جب کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اندر امر فارغ بھی پیدا کر دے گا، اور تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ کافر تمہارے خلاف تدبیر چل رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ مکہ میں تھے تو اس وقت کفار سردار کفار کے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اب ہم تنگ آ گئے ہیں اس چیز سے، تو لہٰذا ایسا کیا جائے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو پھر مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے نعوذ باللہ، کسی نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ تو وہ تدبیر چل رہے تھے، ادھر اللہ بھی تدبیر چل رہا تھا، کفار کی یہ تدبیر چل رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، لیکن اللہ تدبیر چل رہا تھا کہ ان کے منصوبوں کو، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دوں گا۔ ادھر وہ تدبیر چل رہے تھے اور ادھر یہ تدبیر چل رہے تھے، لیکن ہوا وہ کہ اللہ نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا، اور اللہ نے اپنی تدبیر کو صحیح کیا، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت مدینہ پاک پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہماری ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، اگر یہ چاہے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے، یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو قرآن ہے اگر واقعی تیری طرف سے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم پر یا پتھر برسا آسمان سے، یا ہم پر دردناک عذاب بھیج۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا کہ اللہ کا یہ قانون رہا ہے پچھلے امتوں کے لیے بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے تو اس وقت نازل کیا ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو اس بستی سے نکال دیا ہو، وہ اہل ایمان کو اپنی اس بستی سے نکال دیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ورنہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو اسی طرح اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم پر پتھر برسا یا آسمان سے دردناک عذاب بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہ بھی وہ اللہ سے اللہ کا رسول بھی موجود ہو، ان پر عذاب ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ استغفار بھی کریں، کیونکہ اس وقت طواف کے دوران وہ استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اہل ایمان بھی تو موجود تھے جو استغفار کیا کرتے تھے، تو پھر جب استغفار کرنے والے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی عذاب نازل نہیں کرتا۔ ایک بات یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ پہلا قاعدہ وہ تو اللہ کا ختم ہو گیا کہ اب کسی رسول نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اب کسی رسول نے نہیں آنا، یہ قاعدہ ختم کہ اب رسول کا آئے ہوگا تو پھر عذاب نہیں آئے گا، اب یہ رسول کسی نے نہیں آنا۔ اب ایک قانون وہ آپ کا باقی ہے قیامت تک کے لیے کہ جب استغفار کریں گے، استغفار کرنے والے ہوں گے تو اس وقت اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو آج موجودہ صورت میں بھی یہی ہے کہ آج اگر استغفار کثرت سے کریں تو یہ کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب استغفار کرو گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ باقی اس چیز کو دیکھیں کیا
ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ کرے؟ ساری حرکتیں تو انہوں نے کی ہیں کہ قرآن کا انکار کیا اللہ سے، پھر یہ جو ہے یہ کہا کہ جو ہے یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کر، اور اسی طرح جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کی، اور اسی طرح جو ہے پھر اہل ایمان کو مسجد حرام سے طواف کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر بھی یعنی کہ کیا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے؟ یعنی عذاب کے مستحق ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ دے گا ان کو عذاب، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں دے گا، لیکن یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ تم متولی بھی نہیں ہے، آگے فرمایا یہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہے، اور پھر جو ہے یہ متولی کو بھی حق نہیں ہوتا کسی کو جو ہے مسجد سے نماز پڑھنے سے روکے، تو یہ جو ہے یہ کیسے جو ہے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں؟ اور فرمایا کہ اصل متولی جو ہے مسجد حرام کے وہ تو تقوی والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے وہ ہیں اصل، تو ان کی حالت تو کیا ہے؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسجد کے مالک ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ نماز ان کی کیا ہے؟ نماز ان کی سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، یہ تو ان کی نماز کا حال ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مسجد حرام کے جو ہے والی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو بدنی بات ہوگی، اب مالی، یعنی کہ بدن کے حساب سے بھی مخالفت کرتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی مخالفت کرتے تھے کہ یہ جو ہے پیسہ خرچ کرتے تھے، مال خرچ کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب دیا کہ ابھی تو یہ مال خرچ کریں گے، بہت مال خرچ کریں گے، لوگوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کریں گے، لیکن کیا ہوگا؟ جب ان کی لڑائی ہوگی اور مسلمانوں سے ٹکراؤ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فتح جو ہے مسلمانوں کو دینی ہے، یہ مغلوب ہوں گے، مسلمان غالب ہوں گے، پھر ان کو حسرت ہوگی، اور کاش کہ ہم اتنا مال خرچ نہ کر دیں تو جو ہے ہمیں جو ہے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، تو یہ اس طرح جو ہے اس وقت جو ہے ان کو پچھتاوا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا، اس رکوع کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن جو ہے ایسا کرے گا، جو پاک کو جو ہے ناپاک سے الگ کرے گا، ناپاک کو پاک سے الگ کرے گا، یعنی کہ مسلمانوں کو ان سے الگ کر دے گا، کفار کو جہنم کی طرف سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اور فرمایا کہ یہی لوگ جو ہے جو جہنم میں پہنچ جائیں گے، یہی لوگ خسارے والے ہوں گے۔ تو بیٹا دیکھیں مختصر، آپ دوبارہ سمجھیں اس سبق کو، مختصر اس میں یہ بتایا گیا کہ تقوی اختیار کرو، امر فارغ پیدا کر دوں گا اور تمہارے گناہ مٹا دوں گا، تمہیں بخش دوں گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اس واقعے کو یاد کرو کہ کفار آپ کے ساتھ تدبیریں چل رہے تھے کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، آپ کو نکال دیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی ساری تدبیریں ناکام کر کے اللہ نے آپ کو صحیح سلامت مدینے پہنچا دیا۔ اس کے بعد پھر مشرکین کا حال بتایا کہ کافرین کا حال یہ بتایا کہ قرآن سنتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو ہم نے اس طرح چاہے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، تو پھر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ سچا دین ہے تو پھر ہم نہیں مانتے، آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ نے قانون بتایا اس میں کہ یہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول موجود ہو ان پر عذاب ہے، اور پھر جو ہے یہ بتایا کہ استغفار بھی کرنے والے ہوں اور پھر اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی نہیں، اور پھر اللہ نے ان کے لیے یہ بھی بتایا کہ ویسے دیکھیں تو ان کے لیے کوئی ایسی یعنی کہ عذاب کے لیے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی کہ ان کا عذاب نہ ہو، یعنی عذاب کے پورے مستحق ہیں یہ کہ بھی ان کو عذاب آنا چاہیے۔ کہ دیکھیں ساری مخالفت کی انہوں نے، مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو ہے حالانکہ متولی بھی نہیں ہے، اور ان کی نماز کی حالت یہ ہے کہ وہ جو ہے سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے ہیں، اور پھر یہ تو جسمانی اعتبار سے بھی کرتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی مخالفت کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اور پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کرے جسم کے اعتبار سے کرے، مال کے اعتبار سے کرے، جس اعتبار سے مخالفت کرنی ہے، بہرحال اللہ نے اس فتح جو ہے اہل ایمان کو دینی ہے۔ جب اہل ایمان کو فتح ہوگی تو پھر جو ہے یہ پچھتائیں گے کاش کہ ہم اپنا مال خرچ نہ کرتے اور اتنا ہمیں نقصان نہ ہوتا، جان کے اعتبار سے بھی نقصان ہوا، مال کے اعتبار سے بھی نقصان ہوا، اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے پاک کو یعنی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جو ہے ان کفار سے جدا کر دے گا، اور کفار کو سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اور فرمایا کہ جو جہنم میں پہنچ جائے وہی سب سے بڑے خسارے والا ہوگا۔ تو دیکھو بیٹا یہ سبق میں 4-5 باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح آپ سمجھیں اور اس کو جو ہے آپ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔